السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے اندر پاکستان کے فضائی حملوں اور اس سے پہلے ہفتے کے روز پاکستان کی ایک فوجی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر اپنے رد عمل میں وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے دونوں جانب جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے طے کریں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین ژان پیئر نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر حملے میں لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے پر اور افغانستان میں فضائی حملے کے دوران سویلین ہلاکتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے وائس آف امریکہ کو ایک تحریری جواب میں کہا کہ ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے شروع نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی انسدادی دہشت گردی کی کوششوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ویدانت پٹیل نے پیر کے روز محکمے کی بریفنگ میں بھی پاکستان کی افغانستان کے اندر اہداف پر فضائی کارروائی سے متعلق صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم کے افغانستان سے ملحقہ سرحدی گزرگاہ خرلاچی ایک روز قبل سرحد پار افغانستان میں ہونے والی کارروائی سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث منگل کو دوسرے روز بھی بند رہی۔ پارا چنار سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاک افغان سرحد کے دونوں جانب رہائش پذیر قبائلی رہنماؤں کے درمیان سوموار کی سپہر رابطے قائم ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ رک گئی ہے۔ افغانستان کے مزید سیاستدانوں اور طالبان مخالف رہنماؤں نے پیر کی صبح پاکستان کے فضائی حملوں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اے ایف جی کے مستقل مشن کے چارج ڈی افیئرز نصیر اے فائق نے سوشل میڈیا ایکس پیج پر کہا کہ کسی بھی بہانے سے افغان سرزمین پر پاکستانی فوج کے فضائی حملے بین الاقوامی قانون اور افغانستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے بھی کڑے رد عمل کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک میں شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 9 ماہ سے شرح سود 22% کی بلند شرح پر برقرار ہے، جسے تجزیہ کار مرکزی بینک کا محتاط اقدام قرار دیتے ہیں۔ مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود فی الحال برقرار رکھنے کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب آئی ایم ایف مشن اسٹینڈ بائی پروگرام کی آخری قسط کا جائزہ لینے کے لیے آج مذاکرات مکمل کر چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے الزام میں ایک استانی کو قتل کرنے والی 2 طالبات کو سزائے موت اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ استانی کو قتل کرنے کے جرم میں سزا پانے والی طالبات کے اہل خانہ نے عدالت کے فیصلے پر ابھی تک کسی قسم کے تبصرے یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ بھارتی وزارت خارجہ نے منگل کے روز کہا کہ چینی وزارت دفاع بھارت کی شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کی سرزمین کی ملکیت کے لیے بے معنی دعوے کر رہی ہے۔ دوسری جانب چین نے دعویٰ کیا تھا کہ اروناچل پردیش جنوبی تبت کا حصہ ہے۔ نئی دہلی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اروناچل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا حصہ رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے منگل کو شہریت کے ترمیمی قانون
CAA کے نفاذ پر روک لگانے سے متعلق عرضداشتوں پر سماعت کے دوران حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کو ہدایت کی کہ وہ 3 ہفتے کے اندر یعنی 8 اپریل تک ان درخواستوں پر جواب داخل کرے۔ عدالت اب 9 اپریل کو اس معاملے پر سماعت کرے گی۔ حکومت نے 11 مارچ کو اس قانون کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ اس کے تحت بھارت آنے والے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی 6 اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کو شہریت دی جائے گی۔ اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے دوحہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران خبردار کیا کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں بڑی تباہی اور ایسے مظالم ہوں گے جو اس تنازع میں اب تک نہیں دیکھے گئے ہیں۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی کسی کامیابی کا اعلان کرنا قبل از وقت ہے اور قطر اس حوالے سے محتاط طور پر پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ حماس کو جوابی تجویز پیش کی جائے گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے 1 ماہ کے عرصے میں پیر کے روز پہلی مرتبہ فون پر گفتگو کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ممکنہ رفح آپریشن پر بات چیت کے لیے اسرائیل اپنے عہدیداروں کی ایک ٹیم واشنگٹن روانہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کی انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیس کی درجہ بندی یعنی IPC رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی نصف آبادی یعنی تقریباً 11 لاکھ لوگوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے اور اب سے لے کر مئی تک شمالی غزہ میں قحط کا امکان ہے جو جولائی تک پورے علاقے میں پھیل سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینی بھوک اور مصائب کی خوفناک سطح کو برداشت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتا اور صرف شدت پسند حماس کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مینیلا میں اپنے فلپائنی ہم منصب ایزیک مانولو کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کے مشرق وسطیٰ کے آنے والے دورے کے کئی مقاصد ہیں جن میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنا اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے میں پائیدار علاقائی امن کے لیے صحیح طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیل نے لبنانی حزب اللہ گروپ کے لیے ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے والے گوداموں کو منگل کی شام نشانہ بنایا۔ انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والی مبصر تنظیم کے مطابق شامی فوجی ذرائع نے بتایا کہ فضائی دفاع نے کئی میزائلوں کو روکا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ دارالحکومت دمشق کے قریب منگل کو کیے گئے تازہ ترین حملوں میں ہتھیار اور گولہ بارود تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران لبنان اور شام میں حزب اللہ کے تقریباً 4500 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ جرمنی میں 50 سے زائد ممالک کے گروپ نے یوکرین کی حمایت کے لیے اپنی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے امریکی قیادت میں منگل کو ملاقات کی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ UDGCG کے مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوجیوں کو سخت حالات اور لڑائی کا سامنا ہے، لیکن یوکرین پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی امریکہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آج کا پیغام واضح ہے کہ امریکہ یوکرین کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ یہ اتحاد یوکرین کو ناکام نہیں ہونے دے گا اور آزاد دنیا یوکرین کو ناکام نہیں ہونے دے گی۔ روسی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے یوکرین کے مشرقی دونیتسک علاقے میں اولیو گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے جو روس کے زیر کنٹرول قصبے ایوڈیوکا سے 9.5 کلومیٹر دور ہے۔ یوکرین کی جنرل اسٹاف نے منگل کو اس سے پہلے اطلاع دی تھی کہ اس کی افواج نے اولیوکا کے آس پاس میں روسی فوج کے 9 حملوں کو
पसपा कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मई में शी जिनपिंग के साथ बातचीत के लिए चीन का दौरा करेंगे। इस मामले से आगाह 5 जराये के मुताबिक क्रेमलिन के सरबराह का नई सदारती मुद्दत हासिल करने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर हुकूमती सेंसरशिप से मुतालिक एक केस में दलाइल सुने गए। ये केस बाइडन इंतजामिया की जानिब से फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसी साइट्स को दबाने की कोशिशों से मुताल्लिक है, जिसमें व्हाइट हाउस ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिलखुसूस कोविड-19 वैक्सीन और सन 2020 के इंतखाबात के हवाले से गलत समझी जाने वाली मालूमात को हटाने के लिए कहा है। इससे कबल ज़ेरीं अदालत के इब्तिदाई हुक्म इम्तनाई में बाइडन इंतजामिया के खिलाफ फैसला आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने अपनी तहकीकात जारी करते हुए कहा है कि ईरान की अखलाकी पुलिस की तहवील में महसा अमीनी की मौत गैर कानूनी थी। मिशन की सरबराह सारा हुसैन ने जेनीवा में खिताब करते हुए कहा कि 22 साला कुर्द ईरानी महसा अमीनी की मौत तशद्दुद की वजह से हुई, जिसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। ईरान की आला कौंसिल बराए इंसानी हकूक के सेक्रेटरी जनरल काजिम गरीब आबादी ने रिपोर्ट की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह मिशन आज़ादी और गैर जानिबदारी की वाज़ेह कमी से मुतासिर है। अमरीका के दारुल वाशिंगटन डीसी में चेरी के दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल चुके हैं, जो बहार की नवीद सुना रहे हैं। इस सीजन को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में वाशिंगटन डीसी का रुख करते हैं। चेरी के ज्यादातर दरख्त वाशिंगटन के टाइडल बेसिन नामी इलाके में झील के किनारे मौजूद हैं। रवां बरस वाशिंगटन डीसी में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आगाज 20 मार्च से होगा, जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।